مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی فون پر بات کرے تو اس کے منہ کے آگے بیٹھے سب سنتے رہو، مگر اس وقت آغا جانی نے خود بیٹھے رہنے کا کہا تھا۔ سلام دعا کے بعد زیبا کی حالت وجاہت کو بتاتے ہوئے آغا جانی پھر اشک بار تھیں۔ مجھے نہیں معلوم وجاہت نے کیا کہا، مگر آغا جانی نے بتایا زرنگار 5 بجے بچوں کو لے کر چلی گئی تھی۔ انہیں شاپنگ پر جانا تھا اور رات میں ان کی کسی سہیلی کے ہاں غزل نائٹ ہے۔ عجیب بے حس صورت ہے، خاندان اتنے بڑے خطرے سے دوچار ہے اور اسے غزل نائٹ سوجھ رہی ہے۔ میرا بس چلے تو اس عفریت کو زرنگار پر ٹرانسفر کر دوں، سب غزل ٹھمری رانگ رانگ پتہ لگ جائیں گی۔ آئی بڑی تانسین کی نانی مجھے زرنگار کی بے حسی پر بہت غصہ آیا اور وجاہت پر بھی۔ بہن کی یہ حالت ہے اور وہ کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہیں۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، ہمیشہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پریشانی کے وقت میں اپنوں کا ساتھ ہی ہمت دیتا ہے، ایسے وقت میں پتہ چلتا ہے اپنے پرائے کا۔ لیکن یہ بے وقوفانہ سوچ شاید ہم مڈل کلاس طبقے میں ہی رہ گئی ہے۔ محبت، جذبات، ہمدردی، صلہ رحمی کہاں ہیں؟ یہ سب اقدار ان بڑے لوگوں میں پیسے کے لیے رشتے بھول بیٹھے ہیں۔ آغا جانی کہہ رہی تھی آپ پریشان نہ ہو بیٹا، جس کام کے لیے نکلے ہیں اسے پورا کر کے ہی آئیں، انشاءاللہ آپ کامیاب لوٹیں گے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ کہ کامیاب لوٹو۔ مائیں واقعی بہت عجیب ہوتی ہیں۔ یہی سب سوچتے میں نے کان سے فون لگایا۔ اگلی آواز وجاہت ہمدانی کی تھی۔ رسمی گفتگو کے بعد شکریہ ادا کرنے لگے کہ آپ نے ہماری غیر موجودگی میں ہماری فیملی کی جو مدد کی ہے وہ ہم پر احسان ہے۔ بس ایک گزارش ہے کہ یہ تمام حالات و واقعات ثاقب، وہ دوست جو وجاہت ہمدانی کے آفس میں تھا، جس کی معرفت مجھے یہ ٹیوشن ملی تھی، کے علم میں نہ آئیں، ورنہ یہ باتیں آفس اور کاروبار پر اثر انداز ہوں گی۔ توبہ! مطلب یہاں بھی اپنی ہی کاروباری ساکھ کا خیال ہے اس کو۔ میں نے وجاہت کو یقین دہانی کرا دی کہ یہ تمام باتیں صرف مجھ تک ہی رہیں گی۔ کال منقطع۔ آغا جانی کے خیالات اپنے بارے میں سن کر ایک خوشگوار احساس ہوا۔ سادات کی نسبت نے مجھے ہر جگہ عزت بخشی ہے، مولا کا کچھ مجھ پر بے انتہا کرم ہے۔ اللہ آل رسول کے صدقے ان لوگوں کی مشکل آسان کر دے۔ وجاہت کی کال کے بعد ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ آغا جانی نے بھی ساتھ دیا۔ ان کا شوگر کی وجہ سے چاول سے پرہیز تھا، مگر پھر بھی کچھ تو کھانا ہی تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے امی کو کال کی اور دم کروا لیا۔ آج ماحول میں سوگواری قدرے کم تھی۔ ہم خاموشی سے بینچز پر بیٹھے آتے جاتے مریضوں اور لواحقین کو دیکھتے رہے۔ اسپتال آؤ تو لگتا ہے سارا شہر بیمار ہے۔ سوال بہت تھے مگر آغا جانی خاموش۔ مجھے رہ رہ کر زیبا کے شوہر کا دھیان آ رہا تھا، کیسے کوئی ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ اس نے تو ادھیڑ کر رکھ دیا ہوگا شوہر کو بھی، مگر شوہر کو ہی کیا، قاضی اور سسرالیوں کو بھی۔ کل سے اب تک آغا جانی میری بے چین فطرت سے واقف ہو گئی تھی۔ جہاں دیدہ ویسے بھی کم نہ تھی۔ اذان میاں، آپ زیبی کی شادی سے متعلق سوچ رہے ہیں نا؟ میں گڑبڑا گیا۔
نہ نہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ بمبئی والے دوست نے کیا بتایا آپ کو؟ ہاں بھائی عبدالسلام سے میں اور آغا جان یہی پوچھ رہے تھے۔ یہ تو صاحب ظاہر تھا کہ یہ اس بلی کا اعصاب ہے۔ اب اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ بھائی عبدالسلام کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، یہ بد جناتوں میں سے ہے۔ انسانوں کی طرح ان میں بھی قوم، قبیلے، ذات، برادری ہوتی ہے جو مختلف مخصوص جانوروں کی شکلوں میں ہماری دنیا میں موجود ہیں۔ جیسے چھپکلی، الو، بھیڑیا، کتا یہ بلی کے روپ میں ہے، اور اس کے قبیلے کا ہر جن صرف بلی کی صورت ہی اختیار کر سکتا ہے۔ اس کا نام اپایومی ہے اور یہ شاید مونس ہے، شاید یقین نہیں پورا، اور اس کا تعلق شاید مصر سے ہے۔ اس سے بات کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ ہر زبان میں گفتگو کر سکتی ہے، مگر چونکہ میں نے پڑھن سے اسے مجبور کیا کہ یہ اپنا روپ ظاہر کرے اور ہم سے بات کرے تو مجبوراً اس نے زبان تو کھولی ہے، مگر یہ بات شاید مصری زبان میں کر رہی ہے یا کر رہا ہے۔ ابھی میں کچھ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ اگر یہ اردو، عربی، انگریزی، فارسی کچھ بھی بولے تو معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اس کا کچھ بندوبست کرنا ہوگا۔ آپ دونوں فکر نہ کریں، میں کل عصر کے بعد پھر آؤں گا۔ کون سی دعوت، کون سا کھانا؟ مجھے اپنی بچی کی فکر تھی۔ انہیں رخصت کر کے ہم دونوں رات گئے تک ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے رہے۔ زیبی کمرے میں اکیلی تھی، مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ اکیلی ڈرتی ہے۔ آغا جان کی آنکھ لگی تو میں نے سوچا زیبی کو دیکھ آؤں۔ وجاہت ہمارے ساتھ ہی سویا تھا۔ مجھے بھی خوف نے گھیر رکھا تھا، مگر میں ماں تھی، خود کو روک نہیں پائی۔ دروازہ کھولا تو اندھیرا تھا، جبکہ میں لائٹ کھول کر زیبی کو لٹا کر گئی تھی۔ لائٹ جلائی تو کمرے میں کوئی نہ تھا۔ میں نے ہلکے ہلکے پکارا، زیبی بیٹا، کہاں ہو آپ؟ وہ نہیں تھی کمرے میں۔ پورا گھر چھان لیا۔ کچن کی لائٹ آن تھی۔ میں وہاں گئی۔ فریج کا دروازہ کھلا پڑا تھا اور دودھ کی پتیلی زمین پر اوندھی۔ فرش پر دودھ بہہ رہا تھا۔ فریزر بھی کھلا پڑا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بند کیا۔ میرے دائیں جانب ڈائننگ ٹیبل کے نیچے سرسراہٹ اور چیٹر پیٹر کی آواز آئی۔ میں نے جھانک کر دیکھا، وہاں زیبی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شوپر تھا اور وہ شوپر سے کچا قیمہ نکال نکال کر کھا رہی تھی۔ میری آواز بھی نہیں نکل سکی اور میں یوں ہی پلٹ گئی۔ کمرے میں آ کر بے آواز رو دی۔ میری گھٹی گھٹی سسکیوں سے آغا جان کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے انہیں آگاہ کیا۔ وہ بولے کہ اب وہ مخلوق ہم پر ظاہر ہو گئی ہے، اس لیے طرح طرح کے تماشے کر کے ہمیں خوفزدہ کرے گی۔ آپ بس باہر نہ جائیں، کل بھائی عبدالسلام کوئی حل ضرور نکال لیں گے۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، بس کروٹیں بدلتے صبح ہوئی۔ صبح زیبی اپنے کمرے میں تھی اور کچن میں رات والے واقعے کے کوئی آثار نہ تھے، البتہ قیمہ اور دودھ غائب تھا، جو دلیل تھا کہ رات جو ہوا وہ میرا وہم نہیں تھا۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی۔ وجاہت کو صبح ہی میں نے اس کی خالہ کے ہاں بھیج دیا تھا۔ زیبی سارا دن کمرے میں ہی رہی۔ کبھی ہنسنے اور کبھی رونے کی آوازیں آتی رہیں، کبھی التجا کرتی تو ہم دونوں رو دیتے۔ اذان میاں مجبوری کس شے کا نام ہے، ہمیں اس روز سمجھ آیا۔ ہمارے گھر سے بھائی عبدالسلام اپنے ایک دوست کے پاس گئے جو سرکاری ملازم تھے اور ان کی بیٹی مصری قونصلیٹ میں مترجم تھی۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ بہت سالوں بعد بھتیجی کی یاد آئی۔ رابعہ نے مسکراتے ہوئے عبدالسلام سے شکوہ کیا۔ بیٹی کیا بتائیں، زندگی کی مصروفیات، اور پھر آپ تو جانتی ہیں جو ذمہ داری رب عظیم نے ہمیں دی ہے، اس کے باعث ہم وہیں پائے جاتے ہیں جہاں ہماری ضرورت ہو۔ خیر تو ہے انکل، پاکستان کسی کے علاج کے سلسلے میں آئے ہیں؟ نہیں بیٹی، آئے تو خالصاً ذاتی کام سے تھے، مگر ایک دوست سے ملاقات کے دوران ایک صاحب سے تعارف ہو گیا۔ فیصل آباد کے کاروباری حلقوں کی جانی مانی شخصیت ہیں۔ آغاز ذوالفقار حمدانی عجیب غیب دماغی کا شکار تھے۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ آغا جانی دن سے پریشان ہے، اس کی بچی بیمار ہے، ذرا دیکھ لیں۔ کل ہم ان کے گھر دعوت پر تھے۔ رابعہ بہت انہماک سے سن رہی تھی۔
ان کے گھر جا کر ہمیں بھی اندازہ ہوا اور آغا صاحب کی زبانی بھی معلوم ہوا کہ بچی بیمار نہیں، آصف زدہ ہے۔ اوہ کتنی بڑی بچی ہے، یہی کوئی 8-9 سال کی ہوگی۔ وہاں ہم نے عمل کیا، اس آصف کو حاضر کیا، گفتگو پر آمادہ کیا، مگر وہ ہماری سوچ سے زیادہ شاطر ہے۔ بیٹی یہ ساری تفصیلات آپ کے گوشے گزار کرنے کا ایک مقصد ہے کہ آپ ہماری مدد کریں گی؟ جی انکل، ضرور کہیے کیا کرنا ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ آغا صاحب کے ہاں چلیں گی۔ ہمیں شک ہے کہ وہ مخلوق مصری زبان میں بات کر رہی ہے، اور یہ شک ہے، یقین نہیں، لیکن ہم یہ رسک لینا چاہتے ہیں۔ بار بار اس عفریت کو اس بچی پر حاضر کرنا اس بچی کی زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب جب اس کو حاضر کریں تو اس کے ساتھ مذاکرات میں آپ ہماری مدد کریں، کیونکہ آپ وہ زبان جانتی ہیں۔ ہمیں پہلا خیال آپ ہی کا آیا۔ رابعہ لمحہ بھر کے لیے چپ کی چپ رہ گئی، باپ کی سمت دیکھنے لگی۔ برہان الدین، آپ کی بیٹی کی سلامتی کی ضمانت ہم دیتے ہیں۔ برہان الدین مسکرا دیے۔ رابعہ نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ اگلے روز عصر کے بعد بھائی عبدالسلام ہمارے گھر ایک لڑکی اور ایک آدمی کے ساتھ آئے۔ تعارف کے ساتھ ہی انہوں نے ہمیں رابعہ کو ساتھ لانے کی وجوہات سے آگاہ کیا۔ زیبی ابھی بھی اپنے کمرے میں تھی، اسے باہر لانے کے بجائے بھائی عبدالسلام نے کہا کہ وہ خود اندر جائیں گے، اس کے بعد باقی افراد۔ اذان میاں، میرے دل کا حال جان سکتے ہو؟ مجھے لگا یہ سب میری بچی کو ذبح کر دیں گے۔ خوف، دہشت، پریشانی اور اس پر رات کا واقعہ میرے ذہن پر سوار تھا۔ میں ہر طرح کے برے سے برے حالات کے لیے تیار تھی۔ بھائی عبدالسلام نے بلند آواز میں اذکار شروع کیے اور ہم سب ہی افراد کے بازوؤں پر تعویذات باندھے۔ رابعہ کے گلے میں بھی ایک تعویذ ڈالا اور ایک بازو پر باندھا۔ برہان الدین سے کہا کہ وہ چاہیں تو باہر انتظار کر لیں، مگر انہوں نے بھی کمرے میں ساتھ چلنا مناسب سمجھا۔ یوں ہم اذکار کے احتسار میں زیبی کے کمرے کی طرف بڑھے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا اور سناٹا تھا۔ میں نے لائٹ جلائی، کمرہ خالی تھا۔ یہاں 2 سنگل بیڈ تھے، زیبا اور وجاہت کے لیے۔ ہم دیوار سے لگے کھڑے تھے، آغا جان مجھے مضبوطی سے تھامے ہوئے، ان کے ساتھ برہان صاحب، ان سے آگے رابعہ اور سب سے آگے بھائی عبدالسلام۔ اچانک کسی پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی۔ ہم نے آواز کی سمت دیکھا۔ اذان میاں، وہ وقت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ زیبی اس عفریت کا روپ دھارے منہ میں ادمرہ کبوتر لیے الماری کے اوپر بیٹھی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور چہرے پر خباثت۔ وہ کبوتر پنجوں میں دبائے منہ سے اس کا ایک ایک پر نوچ رہی تھی۔ اور کبوتر؟ بند کمرے میں کبوتر آیا کہاں سے؟ بھائی عبدالسلام کچھ دیر پڑھن پڑھتے رہے اور وہ آرام سے کبوتر نوچ نوچ کے کھاتی رہی۔ اس کے پنجے اور منہ خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ وہ اچھلتی کودتی الماری پر ٹہل رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک دلخراش چیخ ماری اور اچھل کر زمین پر آئی۔ آغا جان کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے مجھے ان کی بے تحاشا تیز دھڑکن سنائی دی۔ وہ زمین پر اتر کے لوٹتی رہی، اس کی منحوس چیخوں کے سوا دوسری کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ رو رہی تھی، روتے روتے اپنا منہ الماری پر رگڑنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے سے تمام بال جھڑ گئے۔ اوہ میری بچی، میری زیبی! میرا دل چاہا کہ بھاگ کر اسے سینے سے لگا لوں۔ میں آگے بڑھی، آغا جان نے مجھے دبوچ لیا۔ بھائی عبدالسلام نے مجھے پیچھے مڑ کر دیکھا، ان کی آنکھوں میں جلال دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ اگلی نظر زیبی پر پڑی تو وہ اس بلی کی صورت میں موجود رو رہی تھی۔ بھائی عبدالسلام پڑھن پڑھتے رہے اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کے رونے میں کمی آئی۔ وہ پاؤں پسار کے بیٹھی تھی، ہلکے ہلکے سانس لے رہی تھی، پتہ نہیں کیوں اول فول بک رہی تھی۔ یہ شاید بات چیت پر آمادہ ہونے کا اشارہ تھا۔ لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ کچھ بڑبڑا رہے ہوں، آواز گونج رہی ہو، مگر وہ کیا کہہ رہی تھی؟ بالکل انجان بولی، ناموس زبان۔ رابعہ نے کہا، ہاں انکل، یہ ایجیشین ہے اور ایجپٹ کی بھی بہت قدیم زبان میں بات کر رہی ہے۔
بھائی عبدالسلام کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ بیٹی، جو میں کہوں آپ لفظ بلفظ وہی دہرائیں اس شاطر کی زبان میں، اور جو یہ کہے وہ ہمیں بتائیں۔ رابعہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ عفریت رابعہ پر لپکی مگر اتنی ہی تیزی سے دور جا کر گری۔ یہ شاید تعویذات کی کرامات تھیں کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا پا رہی تھی۔ وہ چوٹ کھا کے پھر تڑپ اٹھی۔ وہ مستقل بول رہی تھی اور رابعہ نے بتانا شروع کیا۔ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ کیوں اس جسم میں قید کیا ہے مجھے جانے دے آدم زاد، تیری میری کوئی دشمنی نہیں۔ بھائی عبدالسلام بولے، جس کا ترجمہ رابعہ نے کیا۔ اس معصوم کے جسم میں تجھے ہم نے بلایا ضرور ہے، قید نہیں کیا۔ بس ہمارے سوالات کا جواب دے اور دفان ہو جا۔ کیا نام ہے تیرا اور کیوں اس بچی کو اپنا شکار بنایا ہے؟ شکار؟ ہا 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 ہا، شکار؟ تم آدم زاد کتنے بے رحم ہوتے ہو، بے گناہ جان لے لیتے ہو، جب اپنے اوپر بات آتی ہے جرم چکانا پڑتا ہے تو جان نکلنے لگی۔ ہا ہا ہا، نہیں چھوڑوں گی، کسی کو نہیں چھوڑوں گی میں، مجھے بدلہ چاہیے، بدلہ۔ کیسا بدلہ؟ کیا نام ہے تیرا؟ کیوں آئی یہاں؟ کہاں سے آئی ہے؟ وہ عفریت کمرے میں گشت کرتی رہی، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں تھی۔ بھائی عبدالسلام نے جیب سے ایک بوتل نکالی اور چلو میں پانی لے کر پڑا اس کی طرف اچھالا۔ وہ لوٹنے لگی اور بین کرنے لگی، یوں لگتا پانی نہیں تیزاب اچھالا ہو۔ اس کی جلد سے دھواں اٹھتا محسوس ہوا۔ ظالم آدم زاد، مجھے مجبور نہ کر، یہ بچی میرا نشانہ نہیں ہے، میرا اصل انتقام اس سے ہے جو تیرے پیچھے چھپا ہے۔ ڈرپوک، نامرد، سامنے آ! اس کے باپ نے مجھے قتل کیا ہے، میں اس کو نہیں بخشوں گی۔ تیرے ان شعبوں سے بچی کی جان جائے گی۔ یہ پانی مت اچھال مجھ پر، تجھے تباہ کر دوں گی میں۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دے پہلے۔ گھراٹوں کے ساتھ اس نے بتانا شروع کیا۔ اس کا نام ابا یومی ہے اور وہ جناتوں میں سے ہے۔ جناتوں میں سے ہے تو انسانوں میں کیا کرنے آئی ہے؟ تجھے علم نہیں کہ انس و جن کے درمیان رب نے ایک فصیل بنائی ہے، ایک حد بندی قائم کی ہے، سزا کی مستحق تو ہے۔ تو نے حد توڑی ہے، اس میں آگا کا کوئی قصور نہیں، تو نے اسے مجبور کیا وہ تجھ پر حملہ کرے۔ تو کیوں ان انسانوں کے اتنے نزدیک آئی اور اس بچی پر جھپٹی؟ وہ تلملانے لگی۔ میں نہیں جھپٹی، میں نے کوئی حملہ نہیں کیا، میں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پوچھ اس آدم زاد سے، میں کتنے دن سے اس کے گھر آتی رہی، میں نے کبھی گھر کے اندر قدم رکھا، کوئی نقصان پہنچایا، ڈرایا دھمکایا، کسی پر سوار ہوئی؟ میں نہیں مانتی تیرا مذہب اور اس کے قانون، میری پوجا ہوتی رہی ہے، مصر کے ایوانوں میں جا جا کر دیکھ، میں دیوی ہوں۔ ابا یومی، تو جھوٹ بولتی ہے، مگر تو نے بچی پر حملہ کیا اور اس کے باپ نے بچی کے بچاؤ میں تجھے مارا، جس سے تیری جان گئی۔ وہ پھر گھررائی۔ میں نے حملہ نہیں کیا، میں کھیلنے لگی تھی اس بچی کے ساتھ، میں مہینوں سے بیٹھ کر ان کا کھیل دیکھتی رہی ہوں۔ اس دن ان کی بال میرے نزدیک آ گئی اور میں آگے بڑھی کہ اس آدم زاد نے ہتھیار سے مجھ پر حملہ کیا۔ او میرے خدایا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ آغا جان سر پکڑ کر بیٹھتے چلے گئے۔ جانے انجانے انہیں لگا بلی حملہ آور ہوئی ہے، مگر بقول اس کے وہ زیبی کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی۔ مگر کھیلنا بھی کیوں چاہے کوئی جن انسان کے ساتھ؟ آغا جان نے کہا۔ بھائی عبدالسلام، میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں صرف اس کو اپنی بچی سے دور کرنا چاہتا تھا، اس کی جان لینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آغا جان ہاتھ جوڑ کر رو دیے۔ رابعہ نے آغا جان کی کہی ہوئی بات دہرائی۔ ابا یومی ہنسنے لگی۔ غلطی ہو گئی؟ میری جان گئی اور تیری غلطی ہو گئی؟ میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ اب تو اپنی لڑکی میں ہمیشہ مجھے پائے گا اور تیری یہ غلطی تجھے برباد کر دے گی۔ اس عفریت کے کہکے کمرے میں گونج رہے تھے۔ وہ آوازیں کانوں کو چیر رہی تھیں، اذکار کی کثرت اور خوف سے ہماری زبانیں خشک ہوئی جا رہی تھیں۔ بھائی عبدالسلام نے کہا، دیکھ ابا یومی، معاملہ صاف ہے، جو ہوا حادثاتی طور پر ہوا۔ آغا تیری جان لینا نہیں چاہتا تھا اور ویسے بھی تیری جان گئی تو نہیں، تو مری تو نہیں، تو زندہ ہے اور قابض ہے۔
دیکھ یہ معصوم بچی، اس کا کیا قصور ہے، چھوڑ جا اسے۔ ویسے بھی وہ ایک جسم تھا جو مٹ گیا، تجھے جسموں کی کمی نہیں، معاف کر دے انہیں۔ تیرا تعلق جس بھی مذہب سے ہو، کوئی مذہب بے گناہ کو سزا نہیں دیتا، بات مان۔ بے گناہ؟ یہ میرا گناہ گار ہے، جسم کے بدلے جسم۔ مجھے اس کی بچی کا جسم پسند آ گیا ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھ کیسی بھوری بھوری ہیں، اور اس کی جلد سفید، میرے جیسے سیاہ بال۔ یہ میرے جیسی ہے، مجھے اس کا جسم چاہیے۔ بس اب مجھے آزاد کر، مجھے اس جسم سے نکلنے دے، ورنہ میں اس بچی کو مار دوں گی۔ اب پانی سر سے گزر چکا تھا اور بدلے کی آگ میں ابا یومی اندھی ہو چکی تھی۔ وہ کسی قیمت پہ زیبا کو چھوڑے گی، اس سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ زیبا کو مار دیتی۔ بھائی عبدالسلام کو بھی اس بات کا اندازہ تھا۔ انہوں نے ایک آخری کوشش کی کہ ابا یومی زیبا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے۔ ہماری انجانے میں ہوئی خطا معاف کر دے۔ مگر وہ بضد تھی۔ یہ مخلوق طاقت کے جام میں ڈھیٹ ہوتی ہیں۔ بھائی عبدالسلام نے اذکار بلند کیے اور بوتل میں سے پانی کے چھینٹے پڑھ پڑھ کر زیبی کی طرف اچھالے۔ وہ تڑپنے لگی، جس سے پانی نہیں تیزاب کے چھینٹے ہوں۔ اس کی جلد پر آبلے پڑنے لگے۔ اوہ میری زیبی! مگر بھائی عبدالسلام نہیں رکے۔ ہم سب کو ایک طرف کر کے یہ عمل دہراتے رہے، بالآخر وہ بے دم ہو کر بیٹھ گئی۔ بھائی عبدالسلام آگے بڑھے اور پڑھ پڑھ کر پھونکتے رہے، وہیں اس کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ بے سدھ پڑی تھی۔ پڑھن پوری کرتے کرتے ابا یومی زیبی کا بدن چھوڑ کے جا چکی تھی۔ زیبی اصل حالت میں آ گئی۔ بھائی عبدالسلام نے جیب سے ایک کالے رنگ کا چمڑے سے منڈا تعویذ نکالا اور زیبی کے گلے میں ڈال دیا۔ تعویذ کے گلے میں پڑتے ہی ایک اندیکھی نحوست چھٹتی ہوئی محسوس ہوئی، کچھ روشن ہوا تھا۔ آغا جانی نے اپنی بات ختم کی اور میں نے بوتل سے منہ لگا کے بہت سا پانی حلق میں انڈیلا۔ یہ سب سن کر میں خود سانس لینا بھول گیا تھا۔ حلق میں کانٹے پڑتے محسوس ہوئے۔ شکر اللہ کا، اس عفریت سے جان چھوٹی۔ مگر یہ بلی، یہ کوئی نئی بلی آ گئی ہے کیا؟ یہی سب سوچتے ہوئے میں نے پھر سوال کیا، پھر آغا جانی، پھر کیا ہوا؟ زیبا ٹھیک ہو گئی؟ اس بلا سے ہماری جان بخشی ہو گئی؟ بھائی عبدالسلام نے بتایا کہ یہ مخلوق بنی ہی آگ سے ہے، اس کو جلایا مارا نہیں جا سکتا، قید کیا جا سکتا ہے یا دور کیا جا سکتا ہے۔ اس کا واحد حل حفاظت کے تعویذات اور اذکار ہیں۔ میں نے عملیات کے زور پر اسے دفان کر دیا ہے، بس اب آپ یہی خیال رکھیں کہ یہ اذکار آیات روز بلا ناگہ آپ یہ آگا دم کریں اور چھینٹیں دیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ تعویذ کبھی گلے سے نہ اتارا جائے، اور ایک بات جتنی جلد ہو سکے یہ حویلی چھوڑ دیں۔ آغا جان اور میں رابعہ اور بھائی عبدالسلام کے بہت ممنون تھے۔ انہیں تحائف دینے چاہیے۔ اذان میاں، اگر وہ آغا جان سے ان کا سب کچھ بھی مانگ لیتے تو ہم انکار نہ کرتے، بخوشی سب کچھ ان پر نچھاور کر دیتے۔ مگر یہی ظرف ہوتا ہے اللہ والوں کا، ان میں طمع نہیں ہوتی، لالچ نہیں ہوتا۔ وہ اللہ اور اس کے محبوب کی خوشنودی کے لیے وہ سب کرتے ہیں۔ دنیاوی مال و دولت ان کے لیے بیکار تھی۔ وہ ہماری خوشی میں خوش تھے، انہیں دعا کے سوا کوئی صلہ درکار نہ تھا۔ کہنے لگے، صبیہ بھابھی، دعوت ادھار ہے آپ پر۔ اب ایک کی جگہ 3 مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی پڑے گی آپ کو۔ بیٹا 3 کی کیا، 3 کے 300 بھی ہوتے تو ہماری سر آنکھوں پہ تھے۔ ہمارے گھر کی رونق لٹائی تھی اللہ کے حکم سے، ہم تو نہال تھے۔ پہلی بار آغا جان مسکرائی تھیں، مگر مسکراہٹ میں بھی درد تھا۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں، وہ عبادت کے احاطے کی طرف روانہ ہوئی اور میں مسجد۔ فجر ادا کر کے میں یہ دعا کرتا رہا، یا رب، اب بھی آج کی دنیا میں بھی کوئی ایسا اللہ والا ہے، کوئی مرد مومن جو زیبا کو اس مصیبت سے نجات دلا سکے۔ اے رب رحیم، تیرے قبضہ قدرت میں کیا نہیں، غیب سے اسباب پیدا فرما، ان کی مدد کر۔
مومن کی دعا اگر مومن کے حق میں بیٹھ کے پیچھے خلوص دل سے مانگی جائے تو رب کبھی مایوس نہیں لوٹاتا، اس بات پر مجھے یقین کامل ہے۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگا کے پاؤں سیدھے کیے اور پتہ نہیں کب دل ہی دل میں دعا کرتے میری آنکھ لگ گئی۔